کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی اصل میں گائے کی طرح سمجھی جاتی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی قباحت تو نہیں، جائز ہی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ایک سوال یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو۔ اب بہیمۃ الانعام کون جانور ہیں؟ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، سورہ انعام کی 143 اور 144، 143 اور 144 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کا جوڑا، بکرے کا جوڑا، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا۔ یہی 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں اور جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ حلال تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن قربانی سارے حلال جانوروں کی نہیں ہوگی۔ بھینس حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، وہ حلال جانوروں میں سے ہے، مگر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء نے، چونکہ عربی لغت کی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، تو چونکہ لغت کی روح سے بھینس گائے کی قسم میں شامل ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے بھینس کی قربانی کو صحیح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ دوسری طرف بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اپنا قیاس نہیں لگا سکتے، اپنی منطق نہیں لگا سکتے۔ عبادت میں وہی کام کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بھینس اگر گائے کی قسم میں سے ہوتی تو بہت سارا فرق گائے اور بھینس میں نہ ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہے، دونوں کے دودھ میں فرق ہے، اور پھر گائے اور بھینس کا کبھی جوڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت واضح اور جو ہے ظاہری فرق ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس ایک جنس میں سے نہیں ہے۔ جہاں تک اہل لغت کی بات ہے تو شریعت میں عبادتیں اہل لغت کے حساب سے نہیں چلتی ہیں۔ آپ دیکھیں لغت میں اگر آپ لسان العرب وغیرہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ الشات، جو عربی میں جس کو عام طور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں بکری، الشات کا لفظ جو ہے عربی میں یہ بھیڑیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہرن کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہم ہرن کی قربانی کر دیں؟ نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طریقے سے شات کا لفظ عربی میں الحمار الوحشی، جنگلی گدھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور قربانی کے جانوروں میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کی تحقیق ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے جو راجح اور مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کے بجائے انہی 8 جانوروں کی قربانی کی جائے۔